أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورۃ النساء کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 9 اور 10۔ چوتھا سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ وَلْيَخْشَى، یہ اصل میں تھا لیخشا، لیخشا اصل میں واو آ گیا اس کے ساتھ تو یہ لام ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا ہے اور چاہیے کہ، ٹھیک ہے، تو یہاں ترجمہ ہے اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اصل میں ترجمہ ظاہر لفظ کے نیچے نہیں ہوتا کہ ہر صیغے کے نیچے ترجمہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق، محاورے کے مطابق، با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہاں سے پڑھیے، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں، اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اگر اپنی ضروریت چھوڑ جائیں، اپنے بچے چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی، ذرا سوچیں اس بات کے بارے میں کہ اگر ہم مر جائیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہوں تو کیسے، مطلب کیا ہم محسوس کریں گے، کیا ہماری سوچ و فکر ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ جناب آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی فکر لاحق ہو جائے گی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، تو ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ کون سا قول؟ سدیدہ، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں کیا بھرتے ہیں؟ یأکلون فی بطونہم، بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطون پیٹوں، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب، اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی وسیصلون، عنقریب بہت جلد وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست، ولی یا وصی مقرر ہیں۔ ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد، یتیموں کے فائدوں کا، یتیموں کی دلجوئی کا، ان کے مال کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے، یہ موت کا وقت، بیماری، کمزوری، محتاجی، یہ ان پر بھی اور ان کی اولاد پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہو جائے، اگر وہ اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان کی بے بس اور بے کس اور کمزور اولاد کا ان دوسرے لوگ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پیچھے والوں کو یتیموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، بہترین سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یتیموں کے اولیاء سے اس آیت کا تعلق زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے، یتامہ کی حق تلفی کرنے والوں کے متعلق جو وعید آ رہی ہے، اولیاء کی اس کے ساتھ زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آیت مبارکہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کو بھی یتیموں کے ساتھ خاص احسان اور سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اسلام نے ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ یعنی وجود پائے، یا معاشرے میں اس کی جو ہے اہمیت لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہو، تو صحت مند معاشرہ وجود میں لانے کے لیے اسلام نے کنبے کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کے افراد کے مفاد کو، فائدے کو، ان کے لوازمات اور ضروریات کو
یوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہی میں سے ایک نظام میراث بھی ہے. میراث یعنی ترکہ جو بٹتا ہے، جو وارث میراث پاتے ہیں. زندگی میں اگر کنبے کا کوئی فرد افلاس، غربت، بھوک، کسی بھی قسم کی یعنی مالی تنگی کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد اس کے نفقے کو کیا کریں؟ پورا کریں، اس کے اخراجات کو برداشت کریں. پھر ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس کی صورتیں ہیں، ایسے تھوڑی کہ کوئی ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کنبے والوں پر بوجھ بن جائے، وہ نہیں ہے بات. تو بات اس کی آپ دیکھنی پڑے گی صورتحال کیا ہے، کیونکہ لوگ ہر طرح کے ہیں دنیا میں. لیکن اسلام جن لوگوں کی بات کرتا ہے وہ اسلامی لوگوں کی بات کرتا ہے. اسی طرح موت کے بعد بھی جو لوگ یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو قریبی رشتہ داروں میں ان کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا اسلام نے حکم دیا، تاکہ زندگی اور موت میں کنبے کا جو مفاد ہے یوں ہی باہم جو ہے ایک دوسرے سے وابستہ رہے، جڑا رہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپس میں بکھرے نہیں، ان کے اندر بکھرنے کا یعنی کوئی داخل نہ ہو سکے. کنبے کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں قرابت کا اصول پیش نظر رکھا گیا. میراث میں حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی جو یعنی قربت ہے، نزدیکی، اور جو بعد ہے، دوری، اس کو بھی بہت زیادہ دخل ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام تو جتنے ہی جوڑنے کی بات کرتا ہے، آج آپ دیکھیں تو فی الوقت لوگ اتنے ہی توڑنے اور کاٹنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے لیے آخرت کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنے بعد ننھے بچے اگر چھوڑ جائیں تو ان کا کیا بنے گا. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی اجلت پسند کرتا ہے وہ ہر معاملے میں. تو اس کو وقتی فوائد پر تو اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی نظر رہتی ہے، لیکن دور رس نتائج سے وہ بے خبر اور بے فکر رہتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پڑھیے، اس کے بعد آپ اسی کے ساتھ ایک حدیث شریف کو بھی جوڑ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کا حوالہ دے دیتے ہیں، بخاری شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ فرمایا کہ ایمان والا ہونے کے لیے آپ کو دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یعنی اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات آپ خود غور کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یتیم بچوں کی جو لوگ پرورش کر رہے ہیں، جو لوگ یتیم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو ان کے ذمے یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ ان کے مال کی حفاظت خوب اچھی طریقے سے کریں، ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کریں. پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، عاقل بالغ ہو جائیں، تو ان کا مال ان کو پورا ادا کر دیں اور پورا دینے کا خوب اہتمام کریں، اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ ہونے دیں. اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ ذرا اس کو کیا کریں، موازنہ کر کے دیکھیں. یعنی یہ کسوٹی بہترین کسوٹی ہے. دوسرے کے بچوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، حسن سلوک کرنے کے لیے بہترین کسوٹی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا. پھر اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود لازمی بات ہے کہ بھی کوئی شخص یہ جرات نہیں کرے گا کہ یتیم کے ساتھ کسی بھی صورت میں تھوڑی سی بھی زیادتی کرے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں اور وہ پریشان نہ ہو، ان کی اولاد بھی کیا ہو، اس کی زندگی مشکل دشوار نہ ہو، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، تو ان کو چاہیے کہ دوسرے کی اولاد جو یتیم ہے، یتامہ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں جو ان کے زیر نگرانی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامى، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ بھی ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. آج تو بظاہر نہیں پتہ چل رہا، آج تو اچھا لگ رہا ہے
اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں اس کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں آگ ہے. یہ ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا، کیا کر کے آئے ہیں. کچھ بچے جن کے کوئی نہیں ہوتے وہ یتیم خانوں میں پرورش پاتے ہیں، یتیم خانے بھی بنائے گئے ہیں. اسی طریقے سے مدارس ہیں، مدارس میں بھی بہت سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں یا بے سہارا ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لیے آتا ہے اس کو یتیموں پر خرچ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک صورت ہے یتیموں کا مال کھانے کے لیے. اس سے کیا کرتے ہیں، اپنے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں، اپنے لیے بینک بیلنس کر رہے ہیں. یتیموں کا مال کیا کرتے ہیں، جو وہاں کے والی وارث ہیں وہ اپنے اوپر خوب دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، یہاں سے لے کر یہاں تک فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کے جو لوگ نگران بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان کا مال ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے فضول خرچی میں اور جلدی جلدی کھا کر ختم نہ کریں. اور وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یعنی جب وہ یتیموں کا مال بغیر کسی وجہ کے بلا سبب کھا جائیں گے تو وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھریں گے، وہ ایسی آگ بھریں گے جو قیامت کے دن بھڑک رہی ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. کچھ آگ ایسی بھی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا سینے میں جلن ہو رہی ہے، کبھی وجہ تو نہیں پتا، کبھی انسان کو ایسی یعنی ایک اندر کہتے ہیں کہ آگ لگتی ہے کہ جس کو کہیں پہ قرار نہیں آتا، ایک بے چینی کی سی شکل ہوتی ہے اس کی زندگی میں. اس کی وجہ پیچھے کچھ بھی ہو سکتی ہے، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر فرمایا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسی آگ ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ سعیر میں ڈالے جائیں گے اور وہ آگ بھڑکتی ہوئی ہے اس کے اندر. اور یہ کب ڈالے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب فیصلہ ہوگا، فیصلے کے دن ظاہر ہے یہ ناکام ہوں گے اور اس کے بعد اپنی ناکامی کے بعد ان کے مقدر میں پھر وہ آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اس کی سمجھ اور توفیق دے کہ ہم ایسے تمام طرح کے اعمال سے توبہ کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آخرت کی خوب خوب فکر کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 تباہ کن چیزوں سے بچو، اجتناب کرو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. آج اس سے بھی لوگ بہت زیادہ غافل ہیں، پرواہ نہیں کرتے، شرک سیکھتے ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، شرک کیے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ شرک تباہ کن جو ہے مرض ہے، ایسا ہے کہ یعنی سب کچھ برباد کر دیتا ہے، سارا کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا شرک کے بعد. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں. تو سیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا کیا چیزیں شرک ہیں، اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 تباہ کن چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. سب سے نمبر 1 ہے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ اگر ایمان والے شرک نہ کرتے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں سمجھاتے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بچو. نمبر 2 جادو سے بچو، آج اس کا بھی بہت زیادہ عام رواج ہے. نمبر 3 اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، اس کے کچھ حق ہیں، اس حق کی بنا پہ کر سکتا ہے، لیکن وہ حق بھی کس کو ہے؟ وہ حق بھی حاکم وقت کو ہے، ہر ایک کو نہیں ہے. نمبر 4 سود کھانا. نمبر 5 یتیم کے مال کو کھانا. یتیم کے مال کو کھانا، سوچئے ذرا، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے. نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا. جنگ ہو رہی ہے
اور آپ وہاں سے پیٹ پھیر کر جہاد سے بھاگ گئے موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7 ہے پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بہتان لگانا۔ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث شریف اور بھی ہے کتاب المغازی میں، وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، اور بیمار بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں کافی تکلیف میں ہوں اور بہت مالدار ہوں، اور جب کہ میری صرف ایک بیٹی ہے بس، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا قل، تو میں نے کہا کہ کیا میں آدھا صدقہ کر سکتا ہوں؟ اپنے مال کا نصف؟ بشطر ہی، فرمایا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو 1/3، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ 1/3 کا تم صدقہ کر سکتے ہو، اور فرمایا کہ یہ بھی یعنی بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی کم نہیں ہے، کہ لازمی بات ہے اگر کسی کے پاس 3 کروڑ ہوں اور 1 کروڑ وہ کیا کرے، صدقہ کر دے، بانٹ دے، وصیت کر دے، تو اچھا خاصی رقم ہے نا 1 کروڑ۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے 1/3 بھی یعنی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال ذریعے سے مال دیا ہے، کسی بھی صورت میں، مکان کی صورت میں، زمین کی صورت میں، سونے کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں، تو آپ اس مال کو اپنے وارثوں کو دے کر جائیں، تاکہ وہ بعد میں کسی سے مانگے نہیں، فقیر نہ بنے، بلکہ اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے فارغ رکھیں۔ لیکن مال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر ضروری آپ اسراف میں اور فضول خرچی میں آپ مال کو پھینکنے لگ جائیں، اور غیر ضروری اپنے شوق نکال لیں اور مال سے دنیا کو سجانے لگ جائیں، اور غیر ضروری طور پر آپ بے دریغ مال کو پھینکنے لگ جائیں۔ یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہو، کوئی کمزور ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے رویوں پر غور کریں، خود آپ دیکھیں کہ کیا آپ اسے جھڑک دیتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ زد و کوب کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یا آپ اس کی چیزیں چھین لیتے ہیں اور اس کو آپ ضرورت بھر کی بھی چیز نہیں دیتے۔ بہرحال ہر ایک کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے۔ آیت مبارکہ میں ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں، مردوں کو چھوڑ دیجئے، خواتین میں دیکھ لیجئے، کہ ان کی شادی ہوتی ہے، کسی ایسے مرد سے ہو جاتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ انہی بچوں کا مال، ظاہر ان کے باپ کا ہے تو بچوں ہی کا مال ہے نا، انہی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مال پر کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ مال ان کا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات اس طرح بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ کس کو بتائیں گے، ہم جس کو جو چاہیں گے بتا دیں گے، لوگ ہماری مانیں گے، ان کی تو نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو اپنے دل کے بہلاوے کی بات ہے نا، اللہ جو علیم و خبیر ہے اس کو تو سب معلوم ہے نا کہ کیا سلوک ہو رہا ہے، کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ بچے جو محبت کے مستحق تھے، ان کو کس طرح سے نفرت انگیز اور نفرت آمیز یہ سلوک کا شکار ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جہاں جنت کمانے کا وقت ہوتا ہے وہاں آپ اپنے لیے آگ کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ تو ظاہر انسان خود بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کے پاس آپشن ہے، 2 طریقے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اب وہ جو چاہے اختیار کرے، ٹھیک ہے، کوشش اس کی ہے، جو اپنی کوشش سے وہ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر لے۔ اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے مال سے کیا کرتے ہیں لوگ، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بچے بھی ہیں، تو اب لازمی بات ہے چھوٹے بچوں کی آپ کیا اجازت لیں گے کہ بھائی اس میں سے 100 ہو رہے ہیں، 40 ہو رہے ہیں، اور 8واں ہو رہا ہے، اور 10واں ہو رہا ہے، جمعراتیں ہو رہی ہیں، اس کے مال کو بے دریغ اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مال تو وارثوں کا ہے، مال وارثوں کا ہے، لیکن لوگ اس میں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ خیال کریں کہ بھائی یہ مال ان وارثوں کا ہے، اس مال کو ان کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کر سکتے، جبکہ یہ نابالغ ہیں تو یہ کیا اجازت دیں گے۔ کچھ تو ایسے ہوتے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں
ایسے لوگوں کا تو انتقال ہو جاتا ہے جن کے بچے چھوٹے گود میں ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کس بات کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرانے والی آیت نازل فرمائی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن جب تک ہمارے اندر آخرت کا یقین اور آخرت کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا یقین اور اس کے دربار میں اس کی عدالت میں فیصلے کا خوف نہ ہو کہ مقدمہ کیسے ہوگا ہمارا، ہم کیسے اپنی پیشی کو جو ہے وہ اپنے حق میں اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں، کیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ مقدمہ ہار جائیں۔ اب بتائیے، وہ علیم و خبیر اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن جب تک کہ اس کا ڈر نہیں ہوگا تو بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈرامے ہوتے ہیں، گانے باجے، تو گھنٹوں گھنٹوں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، گھنٹوں ٹائم نکال لیتے ہیں۔ اب تو ڈرامے بھی آ رہے ہیں، سیزن وائز آ رہے ہیں نا، ایک سیزن میں کتنی کتنی قسطیں ہیں، باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن کا ٹائم نہیں ہے۔ قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے والے تو کتنا پڑھتے ہیں، بس یوں ہی رٹا لگا لیا، ترجمے کی پرواہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بے شک توفیق نہیں ملتی، لیکن جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کی دستگیری ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔